مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنے بڑے منصب پر ہیں اتنا ہی زیادہ خوف خدا آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ چھوٹے ہیں ان کا حقوق مارو تو کون پوچھنے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہیں اور جس کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں وہ آپ کے ماتحت مومنین میں غلام ہیں، مگر اس غلام کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارا کان پکڑا تھا، آج تم بھی میرا کان پکڑ لو۔ اور پھر پکڑا تو آپ نے کہا زور سے کھینچو، اور زور سے جب اس نے کھینچا تو پھر آپ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کتنا اچھا ہے کہ یہ بدلہ دنیا ہی میں ہو گیا اور آخرت کے بدلے سے میں محفوظ ہو گیا۔ تو یہ ان کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے۔ اصل میں یہ ساری باتیں باطن میں اور سیرت میں ابھر کر تب آتی ہیں جب بندے کا آخرت پر ایمان مضبوط ہو۔ جب اس کا آخرت پر ایمان مضبوط ہو تو اس کی سیرت میں اس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ تھوڑا بھی انداز غلط اپنا لیا، بات کڑک لہجے میں کر لی، تو بھی بندے کو یاد آتا ہے کہ میں نے فلاں سے ایک غلط انداز میں بات کی، میں نے فلاں کے ساتھ غلط طریقہ اپنایا، مجھے اس سے معافی اور درگزر کر لینا چاہیے۔ تو یہ باتیں اس وقت بندے کو آمادہ کرتی ہیں جب اس کا آخرت پر ایمان مضبوط ہو۔ ان ساری باتوں سے قوم کی نظریں ہٹی ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ان کا ایمان کمزور ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، گزشتہ سنی اجتماع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر اور شہادت کے حوالے سے اور پھر اس پر کچھ درس اور نصیحت کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدِ اخْتَبَأْتُ عِنْدَ رَبِّ عَشْرًا، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھے 10 نعمتیں ملی ہیں، 10 انعامات اللہ کی بارگاہ میں میرے محفوظ ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے انی لرابع اربعۃ فی الاسلام، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں
اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے نمبر پر ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ زَوَّجَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ ثم ابنتہ، اور دوسری نعمت مجھے یہ ملی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر دو اپنی شہزادیوں کا مجھ سے نکاح فرمایا۔ وَلَا وَضَعْتُ يَمِينِ عَلَى فَرْجِ مُنْذُ بَایَعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری نعمت اور انعام مجھ پر یہ ہوا کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں نے کبھی اپنے داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا تک نہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں چوتھی نعمت یہ ہیں وَلَا تَغَنَّيْتُ، میں کبھی گانے باجے میں شریک نہیں ہوا۔ وَلَا تَمَنَّيْتُ، اور کبھی میں نے کسی بدی اور گناہ کا ارادہ نہیں کیا۔ وَلَا شَرِبْتُ خَمْرًا فِي جَاہِلِيَّةٍ وَلَا اسلام، اور میں نے دور جاہلیت اور زمانہ اسلام کسی دور میں بھی میں نے شراب نہیں پی۔ اور آپ فرماتے ہیں وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاہِلِيَّةٍ وَلَا اسلام، اور میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، اور دور اسلام میں بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ وَمَا مَرَّتْ عَلَيَّ جُمْعَةٌ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا وَأَنَا أَعْتِقُ فِيهَا رَقَبَةً، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے ہر جمعہ میں نے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَا سَرَقْتُ فِي جَاہِلِيَّةٍ وَلَا اسلام، میں نے اسلام اور زمانہ جاہلیت کسی بھی وقت میں نے چوری نہیں کی۔ لَقَدْ جَمَعْتُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا بڑا انعام مجھ پر یہ بھی ہوا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مطابق قرآن کو جمع کر دیا۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ 10 نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا آفی الجنت بارقن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں جنت میں بجلی ہوگی۔ امام اہل سنت فرماتے کشف ساق آج کہاں، یہ تو قدم تھا تیرا۔ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان عثمان لیتحول فتبرق لہ الجنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوگے تو جنت روشن ہو جائے گی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ افل جنت برقن، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ اور سرکار فرماتے عثمان قدم رکھیں گے تو بجلی کی مانند روشنی جنت میں پیدا ہو جائے گی۔ اس قدر اللہ رب العزت نے عثمان کو ذو النورین بنایا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
تو فرمایا امرؤ من اہل الجنہ، یہ جو بندہ ابھی حاضر ہوا ہے یہ جنتی مرد ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے مختلف مقامات پر ان کی عظمت اور شانوں کا اظہار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سعید بن زید کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ انی ابغضت عثمان بغضا، کہ میں عثمان غنی سے ایسا بغض رکھتا ہوں جیسا میں نے کسی سے نہیں رکھا۔ تو انہوں نے کہا بئس ما قلت، کہ تو نے کتنی بری بات کی، ابغضت رجلا من اہل الجنہ، کیا تو جنتی مرد سے بغض رکھتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا، یہ باقی صحابہ بھی اس کی گواہی دیتے تھے، اور ان سے دشمنی رکھنا یہ جنتی شخص سے دشمنی رکھنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور آپ کا دور خلافت چاروں خلفاء میں سب سے زیادہ وقت کے اعتبار سے رہا، سب سے لمبا زمانہ آپ کا دور خلافت کا رہا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور خلافت میں جو آپ کی سیرت کے چند اہم ترین گوشے جو ہمارے لیے نمونے ہدایت ہیں، ان میں سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خود سخی ہیں، خود بہت بڑے تاجر ہیں، اور خود بہت بڑے اپنی قوم کے سردار ہیں۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کی طبیعت میں نرمی، آپ کی طبیعت میں شفقت، اور آپ کی طبیعت میں رحم دلی، اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا جو انداز ہے، آج وہ ہمارے بڑوں کے لیے نصیحت ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس تخت و تاج، سلطنت، حکومت، لیڈری، سرداری، پورے مسلمانوں کے امیر المومنین، اس کے باوجود بھی ان کا جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ الرومی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو وضو کرنے کے لیے پانی خود ہی اٹھا کر لے آتے اور اپنی ضرورت کا سامان خود چل کر کے اس کو لاتے تھے۔ تو آپ سے کہا گیا لو امرت بعد الخدم، اگر آپ اپنے کسی خادم کو حکم دے دیں تو وہ خادم تو ہے ہی خدمت پر مامور، آپ انہیں حکم دے دیں تو وہ آپ کا کام کریں گے، آپ خود کیوں اٹھ کر کے پانی وغیرہ چراغ وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لا، ایسا نہیں، کیونکہ اللیل لہم یستریحون فیہ، رات ہی تو وہ ہیں جس میں یہ لوگ آرام کرتے ہیں۔ اب میں اس رات میں بھی ان سے خدمت لوں گا تو یہ آرام کب کریں گے؟ اب یہ چیز ہے نصیحت اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ماتحت کمپنی میں، فیکٹری میں، دکانوں پر کوئی مزدور، کوئی کمزور شخص کام کر رہا ہے، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ کی کھیتی باڑی میں آپ کے یہاں مزدور ہیں، یا آپ کی کمپنی میں، آپ کی دکان پہ آپ کے یہاں مزدور ہیں، تو پھر اس کا لحاظ رکھا جائے، اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ امیر المومنین ہو کر کے آپ اپنی ضرورت کا سامان خود لے لیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ رات تو یستریحون فیہ، اسی لیے ہوتی ہیں کہ یہ لوگ رات کو آرام کریں، اس لیے میں پسند نہیں کرتا کہ میں ان کو رات میں جگاؤں۔ یہ آپ کی چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہی کا معاملہ تھا کہ آپ ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے،
بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی جمعہ غلام دستیاب نہ ہوتا تو آنے والے جمعہ کو میں اس کا کفارہ ادا کر دیتا اور ڈبل غلام آزاد کر دیتا۔ اسی طریقے سے جب آپ کی شہادت کا وقت آیا اور جب بلوائیوں نے آپ پر حملہ کرنا چاہا تو آپ کے خادم اور غلاموں نے ہتھیار اٹھا لیے، تو آپ کو تو چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے وعدے سنا ہی دیے تھے کہ تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے، بلکہ اگلی رات ہی اللہ کے رسول علیہ السلام اور ابو بکر و عمر نے خواب میں آ کر کے بھی بتایا کہ انکا تفطر عندنا القابلہ، کہ آنے والے دن میں تمہاری افطار ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ سارا کچھ انہیں پتا تھا۔ جب آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے فرمایا جو غلام ہتھیار رکھ دے وہ آزاد ہے۔ اور اسی خواب کو دیکھنے کے بعد آپ نے وہ جوڑا پہنا جو کبھی نہیں پہنا تھا، اور پھر آپ نے 20 غلاموں کو اس وقت بھی آزاد فرمایا۔ تو آپ غور کر رہے ہیں کہ بزرگان دین کی سیرت میں ہمارے لیے کس قدر نمونے عمل ہیں اور کس قدر نصیحتیں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل یہ بھی ذکر کیا گیا ہے الزہد لامام احمد میں کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا نکاح ہوا۔ ایک تو حضرت مغیرہ بن شعبہ پھر ان کے غلام کا نکاح ہوا، اور اس غلام نے آپ کو شرکت کی دعوت دی تھی کہ آپ میرے نکاح میں شرکت فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب کیا کریں، روزہ رکھا ہے، دعوت بھی دی ہے، تو حضرت عثمان غنی نے کیا طریقہ اپنایا، آپ وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا میں روزے سے ہوں مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت قبول کروں اور تمہارے لیے برکت کی دعا کر دوں۔ تو اگرچہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، نکاح کی محفل میں جانے سے کوئی کام و دہن کی لذت کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی کھانا پینا ہو وہاں جا کر کے یا لطف اٹھانا ہو، بس محض اس وجہ سے آپ وہاں تشریف لے گئے کہ ایک غلام ہے اور اس نے دعوت دی ہے، تو اس کی دعوت پر لبیک بھی کہوں اور اس کے یہاں شریک بھی ہو جاؤں۔ تو آج تو کئی بڑے چھوٹوں کی دعوت کو بس محض اس لیے بھی مسترد کر دیتے ہیں کہ بس اس کے یہاں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو امیر المومنین ہو کر، اتنے بڑے منصب پر ہو کر کے آپ اس طریقے سے شفقت اور رحم دلی کا اظہار فرماتے تھے کہ آپ یوں غلاموں کے نکاح میں بھی روزے کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی ان پر شفقت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے اور جا کر کے انہیں اپنی دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنے بڑے منصب پر ہیں اتنا ہی زیادہ خوف خدا آپ کی ذات میں موجود ہیں، اور در حقیقت ہر ولی میں خوف خدا ہوتا ہے، اور پھر یہ تو ولیوں کے شہنشاہ ہیں، یہ تو تمام صحابہ میں افضل ترین 4 صحابہ میں ہیں، پوری امت میں تیسرے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا کس قدر زیادہ ہے۔ جب کوئی بندہ آج بڑا ہوتا ہے تو چھوٹوں کے حقوق کو وہ نظر انداز کر جاتا ہے، اگنور کرتا ہے، ان کے حقوق کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ اس کا کون سا حق مار دیا، اب وہ کون سا احتجاج کرنے والا ہے، وہ کون سا کسی کو کہنے والا ہے، اور کہے گا بھی تو ہمارے سامنے اس کی چل کیا سکے گی۔ لیکن یہ بڑوں کی سیرتیں ہیں جو ہمیں آمادہ کرتی ہیں کہ حقوق العباد کے معاملے میں بندے کو متنبع اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی روایت میں موجود ہے الریاض النظرہ میں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا
کہ میں نے ایک مرتبہ تمہارا کان کھینچا تھا، تم مجھ سے آج اس کا بدلہ لے لو۔ اس نے کان پکڑا حضرت عثمان غنی کا، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا زور سے کھینچو۔ پھر فرمایا کتنی اچھی بات ہے کہ قصاص یعنی بدلے کا معاملہ دنیا ہی میں ہے، آخرت میں نہیں، کہ دنیا میں لے لیا تو اب آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بند ہو گیا۔ آخرت میں جو بدلہ دیا جانا تھا اب اس سے بندہ بے فکر ہو گیا۔ تو یہ ساری بات بڑوں کی زندگی میں ہونی چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اگر اللہ نے ہمیں بڑائی دی ہے تو پھر ہمیں بڑوں کی سیرت اپنانی چاہیے، بڑوں کا کردار اپنانا چاہیے، ان کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ چھوٹے ہیں ان کا حقوق مارو تو کون پوچھنے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین، اور جس کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں وہ آپ کے ماتحت مومنین میں غلام ہیں، مگر اس غلام کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارا کان پکڑا تھا، آج تم بھی میرا کان پکڑ لو۔ اور پھر پکڑا تو آپ نے کہا زور سے کھینچو، اور زور سے جب اس نے کھینچا تو پھر آپ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کتنا اچھا ہے کہ یہ بدلہ دنیا ہی میں ہو گیا اور آخرت کے بدلے سے میں محفوظ ہو گیا۔ تو یہ ان کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے۔ اصل میں یہ ساری باتیں باطن میں اور سیرت میں ابھر کر تب آتی ہیں جب بندے کا آخرت پر ایمان مضبوط ہو۔ جب اس کا آخرت پر ایمان مضبوط ہو تو اس کی سیرت میں اس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ تھوڑا بھی انداز غلط اپنا لیا، بات کڑک لہجے میں کر لی، تو بھی بندے کو یاد آتا ہے کہ میں نے فلاں سے ایک غلط انداز میں بات کی، میں نے فلاں کے ساتھ غلط طریقہ اپنایا، مجھے اس سے معافی اور درگزر کر لینا چاہیے۔ تو یہ باتیں اس وقت بندے کو آمادہ کرتی ہیں جب اس کا آخرت پر ایمان مضبوط ہو۔ ان ساری باتوں سے قوم کی نظریں ہٹی ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ان کا ایمان کمزور ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک باب یہ ہے کہ آپ کتنے بڑے عبادت گزار تھے۔ کئی روایتوں میں نے پڑھا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہا ہوں اور پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، مڑ کے میں نے دیکھا تو وہ عثمان غنی تھے۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے قریب نماز میں کھڑے ہو گئے اور سورہ فاتحہ اور بقرہ سے انہوں نے نماز کی تلاوت شروع کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ نماز مسلسل پڑھتے رہے یہاں تک کہ پورا قرآن مجید ختم کر دیا۔ اس قدر آپ کی عبادتیں ہوا کرتی تھی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے ابتدائی حصے میں کچھ دیر آرام کر لیتے اور اس کے بعد پھر آپ پوری رات عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت تو خاص آپ کا شغف تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک ایک رکعت میں آپ پورا قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی کیا فرماتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک رکعت میں پورا قرآن مجید، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے دل پاک ہوں تو کلام الہی سے کبھی تمہیں سیری حاصل نہ ہو سکے، یعنی تمہارا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ اگر تمہارا دل صاف ہے تو تم سیر نہ ہو سکو گے قرآن سے، جتنا پڑھو گے تمہاری پیاس بڑھتی ہی چلی جائے گی، تم جتنا پڑھو گے اتنا ہی پڑھنے کو دل چاہے گا۔ آج اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیسے مان لیں ہم کہ پوری رات ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں، آج کے اس پرفتن دور میں لوگ موبائل لے کر بیٹھتے ہیں، عشاء بعد کوئی بیٹھ گیا، 4 بج گئے، یار مجھے تو پتہ ہی نہیں 4 بج گئے، فجر کی اذان ہو گئی، مجھے تو پتہ نہیں، بس میں تو موبائل میں ہی مصروف رہا، ایسا لگا کہ اتنی جلدی رات گزر گئی۔ جب دنیا کے اندر اتنی لذت ہے،
کہ موبائل کی اسکرین پر بیٹھ کر رات گزار دیتے ہو پتہ نہیں چلتا، تو پھر قرآن تو نور ہے اور رات کا قیام بھی نور ہے، اور رات کا قیام نور اور قرآن نور، اور ان دو نوروں کو پڑھنے والا ذوالنورین ہو، تو پھر رات گزر جائے تو کیسے پتہ چل سکے؟ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اسے بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب قرآن سے جو دلچسپی نہیں بڑھتی ہے لوگوں کی، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں کہ پڑھتے پڑھتے ایک منزل ایسی آئے کہ جہاں تمہیں یوں لگے کہ قرآن مجھ سے کلام کر رہا ہے اور میں قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جب اس منزل پر بندہ پہنچ جائے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کی لذتیں کیا ہوتی ہیں۔ میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں قرآن مجید کا، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے صرف 1 گھنٹے کا وقت دیں اور کوئی بھی بات کہیں کی بھی ہو، آپ مجھے کہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر آپ آیتوں میں تلاش کر کے دکھائیں، تو بفضلہ تعالی میں قرآن کی کئی آیتیں 1 گھنٹے میں جمع کر سکتا ہوں۔ اور مجھے کئی جگہوں پر لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ یہاں یہ حالات ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں نے اس پر گہرائی سے غور کیا قرآن مجید پر، تو کئی آیتیں اس وقت سامنے آ گئی اور ہم نے کہا کہ دیکھو یہ حالات ہیں اور ان حالات میں قرآن کی یہ آیتیں ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو یہ تو ہم جیسے چھوٹے طالب علم کے جن کی ابھی شروعات ہے، اگر وہ قرآن سمجھ کر کے پڑھنا شروع کر دیں تو انہیں یہ روحانیت اور لذت محسوس ہوتی ہیں، تو پھر وہ تو عثمان بھی ہیں اور جامع القرآن بھی ہیں۔ وہ تو لغت قریش پر قرآن کو جمع کرنے والے، وہ تو وہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ ابھی آج میں ترمذی شریف پڑھ رہا تھا اور اس کی شروحات میں نے دیکھی، تو اس سلسلے میں غور کر رہا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر ہمارے آقا علیہ السلام نے عثمان غنی کی بیعت خود اپنے ہاتھ پر لی، تو کون سا ہاتھ سرکار نے عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا؟ سرکار نے اپنا داہنا ہاتھ عثمان غنی کا قرار دیا یا بایاں ہاتھ عثمان غنی کا قرار دیا؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا، میں نے ترمذی کی شرح میں پڑھا کہ جمہور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے داہنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اپنے داہنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ اور اسی لیے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے بیعت سرکار کے ہاتھ پر کی ہے، اس ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یہ ہاتھ جب سرکار نے اپنا ہاتھ قرار دیا تو غور کرنا، جس وقت سرکار کہہ رہے تھے نا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اسی وقت رب فرماتا ہے قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ رب کے دستے قدرت پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بالواسطہ ید اللہ ہی نے قرآن کو جمع کیا ہے، تو وہ جامع قرآن، پھر قرآن کی تلاوت، تو اس کی لذتیں ہی جدا ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کی تلاوت، یہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک باب ہے۔ اور ایک آخری پہلو میں حضرت عثمان غنی کی سیرت کے حوالے سے عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ ہیں آپ کا فکر آخرت کے حوالے سے تصور، کہ آپ آخرت کے تصور میں کس قدر مستغرق اور کس قدر ڈوبے ہوئے نظر آتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگ آپ سے کہتے کہ حضور جنت و نار کے ذکر پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے ذکر پر یا قبر کے پاس جانے پر روتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
میں نے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ ہر منزل میں کامیاب ہو گیا۔ میں اس پہلی منزل پر اس لیے روتا ہوں کہ یہ کڑی آزمائش اور کڑے امتحان کا وقت ہے۔ تو دوستان محترم، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مرتبہ کتنا بلند ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جنہیں جنتی مرد دیکھنا ہو وہ عثمان کو دیکھ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے بڑی بشارتیں سنائی ہیں، امیر المومنین ہیں، قطعی یقینی حتمی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اتنی بڑی شان ہونے کے باوجود بھی فکر آخرت کس طریقے سے رکھتے ہیں۔ اس لیے ان بڑوں کی سیرت اور کردار کو سن کر کے ہمیں اپنی زندگی میں ان کے کردار کو داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اتنے بڑے ہیں مگر بڑے ہو کر چھوٹوں پر شفقت کیسی، غلاموں پر، کمزوروں پر، رعایا پر کس قدر رحم دلی۔ ہمارے بڑوں کو بھی اپنے چھوٹوں پر اس طریقے سے شفقت کرنی چاہیے اور سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے خوف خدا بالخصوص حقوق العباد کے حوالے سے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ عبادت میں، رات کو قرآن کی تلاوت میں، فکر آخرت میں، سنت رسول علیہ السلام پر عمل کی حیثیت سے ہمیں سیرت عثمان غنی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو حضرت عثمان غنی کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی سیرت و سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔